سب سے پہلے تو علی بخاری صاحب، بڑا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، اور جس سے بیلنس آف پاور جو ہے مزید حزب اقتدار کی طرف اب جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو تھوڑی بہت بچی کھچی امیدیں تھیں، وہ امیدیں بھی ختم نہیں ہو رہی؟ کوئی زیادہ مایوسی تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب۔ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، امیدوں کی ختم ہونے کی بات نہیں ہے، بات حق پریویل کرنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے جسٹس سسٹم کو پراپر طریقے سے، جسٹیفائی طریقے سے اپنا کام کرنے کی بات ہے، اور رول آف لاء کی بات ہے، اگین دوبارہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہے۔ یہ دو تین ہی چیزیں ہیں نا، ہمیں اس میں افسوس بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو ریویو جب بینچ بنا، تو جب بینچ ہی انڈر کوشچن آ گیا، جب بینچ ہی انڈر کوشچن تھا اور اس بینچ نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی، اور وہ تلے ہوئے تھے ایک بات کرنے پہ، تو اس میں کوئی دوسری عوام تو نہیں، آپ کے باہر اسٹوڈیو کے باہر جو بندہ کھڑا ہوگا اس سے بھی پوچھتے آپ، تو وہ بھی آپ کو یہی کہتا کہ کیا فیصلہ آنا ہے۔ فیصلہ آنا جو ہے وہ حیران کن نہیں تھا، افسوسناک تھا کہ آپ نے 200 سال کی جورسپروڈنس اٹھا کے پیچھے پھینک دی۔ اب یہ آپ کی لیگیسی اس کو ڈیفائن کیسے کرے گی، اس کو ڈیفینڈ کیسے کرے گی؟ اور اگر میں تھوڑا اور واضح الفاظ میں بات کروں، کیونکہ ڈیسیجن آ چکا ہے، آپ اور میں دونوں اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، ہمارا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بینگ اے پاکستانی سٹیزن، یہ تو انٹرنیشنلی بھی ڈسکس ہوگا۔ ریزن یہ کہ آپ 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کو 50 سال بعد آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، تو اگر میں سیکوینس دیکھوں تو ہر 25 سال بعد ایسا فیصلہ آیا۔ اگر میں ذوالفقار علی بھٹو کا 79 والا فیصلہ کروں تو میں ظفر علی شاہ کے کیس کو کہاں لے کے جاؤں جس میں نظریہ ضرورت کا نام یوز کیا گیا، اور اگر میں اس کو لے کے جاؤں تو پھر یہ آج کا فیصلہ ای سی پی کا کہاں پر جائے گا؟ اور میں یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ آپ نے بینچ بنا دیا، آپ نے کانسٹیٹیوٹ کر دی چیزیں، آپ نے ریویو کے سارے لیگل فارمیلٹیز ختم کر کے اپنے سرے سے نئی ایک ریویو کی پالیسی دے دی، لیکن یہ تو کوئی پوچھ لیتا نا یار کہ جو آرڈر جس کو ریویو کیا وہ پڑھ تو لو یار پہلے، کیونکہ لیگل امپلیکیٹی ہوتی ہے آخر میں 17ویں دن جا کے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ضرور پوچھنے والی تھی کہ ای سی پی نے اس میں ایگزیکیوشن کی، سوا سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا، سب سے بڑا بینچ تھا جو فل بینچ نے کانسٹیٹیوٹ کر دیا، اب تو سپریم کورٹ بیٹھ گیا نا ای سی پی، اب تو انہوں نے کل اجلاس بلا لیا۔ تو آپ کی طرف سے درخواست بھی رجسٹرار کو دی گئی آرڈر آف دا کورٹ کے لیے، آرڈر آف دا کورٹ کا کیا تنازع ہے؟ دیکھیں آرڈر آف دا کورٹ، جب کورٹ نے آرڈر اناؤنس کر دیا، ان کا ویب سائٹ پہ آئے گا، وہ کورٹ آرڈر ہوگا، اس کو ہم اپلائی کریں گے، کورٹ آرڈر بن گیا تو ایگزیکیوٹ بھی ہوگا، اور ہمیں کاپی بھی دیں گے، آپ کو بھی کاپی دیں گے۔ آرڈر تو آ گیا، وہ چھپ بھی گیا میڈیا میں، چھپ گیا، لیکن رجسٹرار صاحب نے تو اپلیکیشن لینے سے انکار ہی کر دیا۔ میری انفارمیشن اس میں مسئلہ کیا، آپ کو اعتراض کیا آرڈر کورٹ؟ دیکھیں ہم دیکھنا تو چاہتے ہیں نا کہ آرڈر آف کورٹ آ جائے، دیکھیں تو صحیح نا اس پہ ہے کیا۔ بیسیکلی جو سلمان راجہ صاحب کی طرف سے بھی خط لکھا گیا ہے، اور جو حامد رضا صاحب کی طرف سے بھی رجسٹرار کو درخواست دی گئی ہے سنی اطاعت کونسل کی طرف سے کہ 10 ججوں کے دستخط تو موجود ہیں، لیکن 2 ججز جو ہیں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، ان کے دستخط نہیں ہیں، تو وہ مصدقہ کاپی آرڈر کی چاہیے۔ اوبیسلی ان کے سائن ہوں گے تو ملے گی نا۔ تو آپ کے خیال میں کیوں نہیں کر رہے وہ سائن؟ یہ تو اب رجسٹرار سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے کہ کیوں نہیں سائن ہو رہے، ابھی تک اتنا بڑا فیصلہ کر دیا آپ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو خوشائن قرار دیتے ہیں، اور یہ جو بظاہر مال غنیمت ہے اس میں آپ کو بھی حصہ مل رہا ہے، آپ اسے قبول کریں گے؟ بھائی اس میں ایسا ہے کہ آپ بھلے سپریم کورٹ کے آرڈر کو مال غنیمت کہیے یا جو بھی کہیے وہ آپ کہہ بھی سکتے، مگر ہم نے اس ججمنٹ کو ریویو کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم جی ڈی اس میں پیش نہیں ہوئے، آپ نے یہ بھی دیکھا درخواست دائر کی تھی شاید آپ لوگوں نے؟ جی درخواست دائر کی تھی آپ نے؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے فریق بھی اس کیس میں؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آپ کو قبول نہیں ہے؟ نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے قبول نہیں ہے، ہم نے صرف یہ کہا کہ ہم نے اس ججمنٹ کو جو انڈر ریویو تھی ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ پٹیشن میں جب ہم کو نوٹس آیا، کیونکہ ہمیں رسپانڈنٹ بنایا ہوگا کسی نہ کسی دوست نے، تو وہ ہم اس میں بھی پیش نہیں ہوئے، نہ جے یو آئی کی طرف سے اور نہ اس ججمنٹ کی جو ججمنٹ انٹرویو تھی اس کے آنے سے پہلے جو اس کے بینیفیشری تھے ان کے بہاف پہ۔ تو ہم نے ان کو جو ہے ہم نے اس میں کم از کم اس حد تک جو ہے نا اپنے آپ کو روکا کہ ہم اس میں پیش نہیں ہوں گے اور ہم ریویو کے لیے بھی اپلائی نہیں کریں گے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ سے آئے تو آنے دو، تو یہ سیٹیں آپ قبول کریں گے یا نہیں؟
سیٹیں اگر ہم قبول نہ بھی کریں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کو مل جائیں گی یا کسی اور کو مل جائیں گی؟ اس ججمنٹ کے بعد وہ صرف وہ اسی پارٹی کی رہیں گی جس پارٹی کو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. وہ اگر آپ نہیں دیں گے تو دوسری پارٹی کو نہیں جا سکیں گی. اس ججمنٹ کے بعد یہ لیگل پوزیشن ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں آپ کو ملیں گی آپ ان مخصوص نشستوں کو اویل کریں گے, اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ تو دیکھو پارٹی کی پالیسی ہوگی نا, وہ تو پارٹی کی جنہوں جو لسٹ دی ہوئی ہے انہوں نے اویل کرنا ہے یا انہوں نے اویل نہیں کرنا. مگر اگر فرض کرو کہ اگر میں اس لسٹ پہ ہوں, کسی اسپیشل سیٹ کے اس لسٹ پہ ہوں, اگر میں اویل نہ بھی کروں تو وہ سیٹ وہ اسی پارٹی کی رہتی ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو بھی شخص اس نمبر پہ ہوتا ہے اس کو ملتی ہے. اور اگر وہ فرض کر لیجیے کہ اگر کوئی اگلا نمبر خالی رہ جائے تو اسی پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اگینسٹ نامینیشن دیں, دوسرے کو نہیں ملے. مگر آپ کے نزدیک یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ مال غنیمت نہیں ہے؟ یہ مال غنیمت اس لیے نہیں شاید بنتا کہ اس میں غلطی شاید ان پارٹیز کی ہے جنہوں نے بر وقت اس کو لا کو نہیں سمجھا, اور اس کے تحت انہوں نے 3 دن کے اندر اپلائی کرنا تھا, انہوں نے اپلائی نہیں کیا. اور جب وہ 3 دن کے اندر جو ہے نا جو معاملہ نہیں ہوا تو اس پارٹی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اس پارٹی کے حوالے معاملہ کیا جو کہ شاید جس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. تو اگر آپ الیکشن فرض کریے کہ آپ اسلام آباد سے الیکشن آپ لڑ رہے ہیں اور آپ اسلام آباد کے رہنے والے نہیں ہیں, اور اسلام آباد میں رہنے والا کوئی جو ہے اس میں کنٹیسٹ میں نہیں آتا, آپ ان اپوز الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ جو ہے یہ الیکشن جو ہے نا آپ کو تو ایک ووٹ بھی نہیں ملا, آپ تو ان اپوز آ گئے؟ یہ ٹیکنیکل جو ہے نا وہ ٹیکنیکل جسٹس ہے. تو آپ ٹیکنیکلی سیٹیں جو ہیں قبول کریں گے اور ظاہری بات ہے اس کا بھرپور فائدہ میں نے نہیں قبول کرنی, ان لوگوں نے قبول کرنی ہے. یہ آپ کی پارٹی, میرا مولانا آپ کی پارٹی, تو ایسا آپ کا کوئی اصولی موقف نہیں ہے اس معاملے پہ؟ اصولی موقف اتنا ہی تھا کہ اس میں ہم نے ریویو کے لیے اپلائی نہیں کرنا تھا, ریویو میں نہ کسی کو سپورٹ کرنا تھا نہ کنٹیسٹ کرنا. وہ آپ نے ریویو کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے ریویو میں اپلائی نہ کر کے؟ پارٹی کا فیصلہ تھا. کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ کوئی ثابت پارٹی کا فیصلہ کسی منطق, لاجک, اصول کی بنیاد پہ ہوگا نا. کیا منطق تھی؟ بنیاد پہ ہوا تھا کہ ہم اس کو نہیں, بس ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے, جو فیصلہ ہو گیا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ وہ آرڈر جو ہے وہ سسٹین کرتا تو بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آرڈر آف دا کورٹ کی جو ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے, پی ٹی آئی والے سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ تمام 12 ججوں کے دستخط شدہ آرڈر آف دا کورٹ جاری کیا جائے جس پہ عمل درآمد ہونا ہے, اور آرڈر آف دا کورٹ ابھی تک 12 ججوں کے دستخطوں والا سامنے نہیں آیا. کتنا اہم ہے آرڈر آف دا کورٹ آپ کے نزدیک بطور ایک قانون دان؟ اس میں سب جو بینچ کا حصہ ہوتے ہیں, جو ججز جو ہے بینچ کا حصہ ہوتے ہیں وہ سب سائن کرتے ہیں. ایون جو ہے نا ڈائسنٹ کریں تو بھی سائن کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک اختلافی نوٹ ہوا کرتا ہے اور وہ اس کو سائن کرتے ہیں. کوئی اس کو سائن کرنے سے انکار نہیں کر سکتا کوئی جج. تو ڈائسنٹنگ نوٹ دے سکتا ہے, یہ اس کا اختیار ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سائن نہیں کرتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کے اگر دستخط والا فیصلہ سامنے نہیں آیا 12 کے 12 ججوں کا, تو سپریم کورٹ کا یہ حکم جو ہے یہ ناقابل عمل ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ دے سکتے ہیں, ڈائسنٹ کر سکتے ہیں, مگر وہ اس ڈائسنٹنگ نوٹ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرڈر کو سائن نہیں کرتے. ان کا اپنا اختلافی نوٹ کا ان کے پاس اختیار ہے. لیکن وہ آرڈر تو شروع میں دے چکے ہیں اور ان کو بینچ سے جو ان کی بغیر مرضی کے خلاف ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ وہ ریکیوز نہیں کر رہے, تو پھر آرڈر آف دا کورٹ ان کے دستخطوں کے بغیر جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ وضاحت کر دیں. وہ ریکیوز نہیں کر رہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو بھی بینچ کی فارمیشن ہوئی ہوگی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کوئی فارمیشن میں دوبارہ نئی فارمیشن ہوئی ہے, نیا بینچ بنا ہے, نہیں بنا, اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. کمر الاسلام صاحب, آپ تو ماشاءاللہ ایک فاتح کی طرح بیٹھے ہیں اور منتظر ہیں بظاہر 27ویں آئینی ترمیم کے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اضافی آپ کو مخصوص نشستیں ملی ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان نشستوں پہ آپ کا حق تھا, اور جو مخصوص سرکمسٹانسز تھے 12 جولائی کے
فیصلے میں جن کا ذکر تھا پیکولر سرکمسٹانسز، جس میں بظاہر پی ٹی آئی کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا اور الیکشن کمیشن نے بھی ان کو جو ہے بطور سیاسی جماعت تسلیم نہیں کیا، ان مخصوص حالات و واقعات کا کوئی کردار نہیں تھا اس الیکشن میں، اور یہ فیصلہ جو ہے درست فیصلہ ہے جو اب آیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے دو کوہنا مشق اور موکر قانون دانوں کے درمیان مجھے بٹھا کے، جو کہ میں تو قانون کی زیادہ باریکیوں کو نہیں سمجھتا، لیکن جو چیزیں جو اس فیصلے کے مطابق، فاتح تو ہمیشہ جو مقدمہ جیتتا ہے، ہم مفتو بھی رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ اس کے رہے ہیں، ساری چیزوں کے مظلوم بھی رہے ہیں، تو اب اگر کسی فیصلے کی روح سے ہمیں فتح حاصل ہو گئی تو محض نہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے نہ کسی اور کو۔ عدالت کے فیصلے کی ظاہر عدالت میں ایک آدمی جو کیس جیتتا ہے اسے کیا لفظ کہتے ہیں؟ جیت ہے نا، بالکل۔ تو جیت کو اگر آپ فتح کہہ لیں، اس میں بے شک جتنا بھی طنز شامل بھی ہو جائے تب بھی وہ جیت ہی رہتی ہے۔ طنز کی تو کسی نے بات نہیں کی ہے، نہیں، میں نے کہا اگر اس کو فتح یا مفتو یا مال غنیمت یا جنگ کی جتنی بھی اصطلاحات استعمال کر لیں، تو کامران صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اس چیز کی وضاحت کی کہ ایک چیز ہوتی ہے جو سیاسی، جو سپیکنگ ٹو دا گیلری، سپیکنگ ٹو دا سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سے داد و تحسین لینے کا طریقہ، اور ایک ہوتا ہے جو کچھ قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر ایک آدمی نے اپنی جو ہیں وہ ڈاکومنٹس اپنے واپس لینے یا جمع کرانے، تو وہ 3 دن ہی ہے، اس کو تبدیل تو آپ نہیں کر سکتے۔ آج تک مجھے بتائیں، میں ایز اے لے مین اور ایز اے پولیٹیکل ورکر سوال کر رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ جب ریزروڈ سیٹس تھوڑی ہوتی تھی، یعنی 70s میں یا 60s میں، اس وقت بھی ووٹ کی بنیاد پہ اگر کسی کو ریزروڈ سیٹس ملی ہوں، یعنی حاصل کردہ ووٹ، تو مائنارٹی کی تھی نا اس وقت، تو ایون دین اس کی جو سلسلہ تھا وہ تو اسی پہ بنیاد پہ تھا کہ جس پارٹی کی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آلریڈی ریپرزنٹیشن موجود ہے۔ تو اب جیسے کامران صاحب نے کہا کہ وہ کوئی نہ بھی لے تو ان کو تو نہیں مل سکتی، اس پہ تو بہا اتفاق رائے ہے اکراس دی بورڈ قانون کے تمام حلقوں کا کہ ان کی تو جو غلطیاں تھیں، چاہے وہ کسی جگہ پہ لیپسز تھے، کسی جگہ سیاسی غلطی تھی، کسی جگہ قانونی غلطی تھی۔ دیکھیں، جماعت اسلامی سے پہلے کیا انہوں نے، اور جماعت اسلامی سے ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اسے تبدیل کیا، پھر ایک اور جماعت سے کیا۔ لیکن آپ کو بھی پتہ نا جن حالات میں الیکشن ہوئے وہی 2018 والے دباؤ تھے، وہی کردار تھے، تو آپ تو بھگت چکے ہیں نا۔ اب آپ خوش ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ 2024 کے الیکشن میں ہوا؟ نہیں، ہم تو جو قانونی فیصلہ آیا ہے اس پہ تو خوشی کا اظہار کرنا بنتا ہے۔ ایک قانون کی روشنی میں فیصلہ آیا، جو لکھا ہوا آئین ہے اس کی روشنی میں فیصلہ آیا۔ ایک فیصلہ 12 جولائی کو بھی آیا تھا جس پہ 2 مہینے تک عمل نہیں ہوا، وہ کیا تھا؟ دیکھیں، اگر کوئی کرکٹ کا بہت بڑا کھلاڑی جو ہے وہ سگنل توڑتا ہے اور اس کو ٹریفک والا چالان کرتا ہے اس کو، تو وہ تو قانون کے ضابطے کی روشنی سے کرے گا، تماشائی اسے شاید پسند نہ بھی کرے۔ چلے ٹھیک ہے۔